مفتی صاحب، ایک سیاسی طور پہ ایک مسئلہ اور جو ہے اس وقت کافی مہینوں سے جو ہے گرمایا ہوا ہے، حجاب کو لے کر کے کرناٹک سے یہ معاملہ اٹھا، اور اب تو عالمی سطح پر یہ پورا جو ہے ماحول بنا ہوا ہے، اس پہ عدالت میں بھی گیا ہوا ہے معاملہ۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ نقاب اور حجاب ان میں کیا فرق ہے، اور جو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے یا شریعت جو اس میں حکم دے رہی ہے وہ کس چیز کا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنی زیب و زینت، اپنی سجاوٹ، اپنی خوبصورتی، اپنا جسم چھپایا جائے۔ جی اور قرآن شریف میں سورہ الاحزاب میں جی اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر چادر ڈالیں، اپنے جسم کو اوڑھیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر چادر ڈالیں۔ تو چادر چہرے پہ بھی پڑ سکتی ہے، چادر پورے جسم پہ بھی پڑ سکتی ہے، جیسے گھونگھٹ نکالتی ہیں نا عورتیں، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، حجاب بھی ہو سکتا ہے، نقاب بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن شریف میں سورہ الاحزاب میں ایک آیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب صحابہ کرام جاتے تھے تو وہاں بھی پردہ تھا، تو اس کی ایک آیت ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ حجاب کا لفظ ہے کہ جب تم گھر میں سے کوئی چیز مانگو تو حجاب کے پیچھے رہ کے مانگو، پردہ رہنا چاہیے۔ حجاب کا مطلب پردہ، حجاب کا مطلب آنکھوں کا پردہ، حجاب کا مطلب ہم اپنے زیب و زینت کو، خوبصورتی کو چھپائیں، دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں، جو ہمارے محرم ہیں ان کے علاوہ ہم کسی پر ظاہر نہ کریں۔ قرآن شریف میں سورہ النور میں بھی ہے، مومنوں کے لیے بھی ہے، مومنات کے لیے بھی ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مسلمانوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یعنی اگر کوئی عورت جا رہی ہے تو کسی مرد کو یہ حق نہیں ہے اس کو دیکھے، نگاہ نیچی رکھو۔ اور عورتوں کے لیے بھی وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، کہ آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ نیچی نظر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، اپنی سجاوٹ اور خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں۔ تو اس طرح سے دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، ہماری مائیں ہیں، جو صحابیات ہیں، جو خلفائے راشدین کا دور ہے، 1450 سال سے مسلمانوں کے اندر حجاب ہے۔ ایران میں آپ دیکھ لیجئے، سعودی عرب میں آپ دیکھ لیجئے، عرب ملکوں میں آپ دیکھ لیجئے، حجاب ہے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی ہے، بلکہ ہندوستان میں تو جو ہندو عورتیں ہیں وہ بھی گھونگھٹ کرتی ہیں، سر ڈھانکتی ہیں، چادر اوڑھتی ہیں، ہندو عورتوں میں بھی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گاؤں دیہاتوں میں نکل جائیے، پلو آگے کرتی ہیں، گھونگھٹ ڈالتی ہیں، پلو ڈالتی ہیں۔ تو یہ عورتوں کا کلچر ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عدالت نے یہ کہہ دیا، ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا، قرآن میں تو ہے ہی نہیں، حجاب تو لازمی ہے ہی نہیں، شریعت میں ہے ہی نہیں، قرآن میں ہے ہی نہیں۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ عدالت نے کرناٹک ہائی کورٹ نے کیسے کہہ دیا۔ سپریم کورٹ میں جب پیٹیشن گئی، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں رکھ دو، سن لیں گے، بعد میں سن لیں گے، بعد میں سن لیں گے۔ انہوں نے بھی ٹال دیا۔ جیسے سپریم کورٹ کی یہ عادت ہے، جس کیس کو وہ ضروری نہیں سمجھتے ڈال دیتے سالوں کے لیے۔ دفعہ 341 جو ایک آرٹیکل ہے، دفعہ 341، اس کے اندر ایک غریبوں کے لیے، غریبوں کے پسماندہ مسلمانوں کے لیے ایک رعایت ہے، پسماندہ مسلمانوں کے لیے نہیں، پسماندہ ہندوستانی ناگرکوں کے لیے، شہریوں کے لیے یہ رعایت ہے۔ جو دھوبی ہے، بنجارا ہے، لکڑہارا ہے، کارپینٹر ہے، مزدور ہے، ان کے لیے چاہے کسی بھی دھرم کا ہو، دفعہ 341 میں ان کو ریزرویشن دیا گیا ہے
عدالت وہ قانون کی طرف سے رعایت دی گئی ہے، لیکن افسوس یہ ہے، ستم یہ ہے کہ 1950 میں پریزیڈنشل آرڈر نکال کے ایک نوٹیفیکیشن نکال کے مسلمانوں کو، عیسائیوں کو اس سے باہر کر دیا۔ بودھ ہیں اور سکھ ہیں اور ہندو ہیں اور جو ہیں ان کو شامل کرا ہوا ہے، ان کو ریزرویشن مل رہا ہے۔ تو یہ معاملہ پیٹیشن سپریم کورٹ میں گئی بھی ہے، سپریم کورٹ سارے فیصلے کر رہی ہے، دفعہ 341 کا فیصلہ ہی نہیں کر رہی۔ تو ایسی کرناٹک کا ہوگا، ایسی حجاب کا مسئلہ ہوگا۔ بہرحال دیکھیے، ہم تو درخواست کرتے ہیں اپنی بھارت سرکار سے کہ لڑکیوں کا، مسلمان عورتوں کا یا عورتوں کا جو بھی کلچر ہے، چاہے سکھ عورتیں ہوں، چاہے ہندو عورتیں ہوں، چاہے مسلم عورتیں ہوں، چاہے کرسچن ہوں، چاہے کسی بھی دھرم کی عورتیں ہوں، کلچر ہے مسلمانوں کا، عورتوں کا، مہیلاؤں کا۔ ایک طرف تو آپ مہیلاؤں کا سشکتیکرن کر رہے ہیں، ایک طرف تو مہیلاؤں کا ڈے منا رہے ہیں، ایک طرف مہیلاؤں کو با اختیار بنانے کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کو حجاب یا نقاب یا اپنا چادر بھی اوڑھنے نہیں دے رہے۔ کیا مذاق ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ انصاف ہو مسلمانوں کے لیے، جو 1450 برس سے جو ہمارے مذہب کا حکم ہے وہ پورا ہونا چاہیے، ہمارے مذہب کا جو آئینی حق ہے وہ ملنا چاہیے، مسلمانوں کا آئینی حق ملنا چاہیے، اور جو حجاب کے نام پر جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے، جو پولرائزیشن ہو رہا ہے، جو ایک سمودائے وشیش کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب 74-75 سال سے آزادی کے بعد حجاب پر کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو اب ایسی کون سی مصیبت ہے؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں تو بہت فکر مند ہوں، پریشان ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھارت ایک اچھا ملک ہے، گنگا جمنی تہذیب ہے، سامپردائک سدبھاؤ ہے، پیار و پریم ہے، بھائی چارہ ہے، لیکن آج جس طریقے سے کچھ لوگ، مٹھی بھر لوگ اس کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں، اور بھارت سرکار بھی کچھ ان کا نہیں کر پا رہی، عدالت بھی ان کا کچھ نہیں کر پا رہی، یہ ہمارے لیے بڑا ایک بہت ہی فکر کا مقام ہے، ایک فکر کی بات ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ سب کو حق ملے، مہیلاؤں کو بھی حق ملے، اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو دھرم کی بات کہی گئی ہے، کسی بھی دھرم کی جو بات کہی گئی ہے، اس کا حق پورا ملنا چاہیے۔